دوستی، غرور اور خودداری کا امتحان۔ حصہ اول، بچپن کا بندھن۔ کسی دور دراز گاؤں نورپور میں دو لڑکے رہا کرتے تھے۔ ان کے نام تھے عمران اور ریحان۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ایک ساتھ اسکول جانا، ندی کے کنارے کھیلنا، آم کے باغ سے چوری کرنا اور مٹی سے گھر بنانے تک ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ ریحان ایک رئیس زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس رنگ برنگے کپڑے، نئے جوتے، سائیکل اور جیب خرچ ہمیشہ وافر مقدار میں ہوتا۔ دوسری طرف عمران ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جو پرانے کپڑوں میں اسکول آتا اور کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی، لیکن دولت کی یہ دیوار کبھی ان کے رشتے کے بیچ نہ آئی۔ جب بھی عمران کے جوتے پھٹتے، ریحان اپنے جوتے اتار کر دے دیتا۔ جب بھی ریحان کو غصہ آتا، عمران اسے چپ کرا دیتا۔ حصہ دوم، وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ وقت گزرا۔ میٹرک کے بعد ریحان کے والد نے اسے شہر کے ایک بڑے کالج میں داخل کروا دیا۔ عمران کے والد کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اسے شہر بھیج سکتے، چنانچہ عمران نے تعلیم چھوڑ کر کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ریحان شہر میں پڑھتے پڑھتے ایک چالاک اور بااثر نوجوان بن گیا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی اور جلد ہی شہر میں ایک بڑی کمپنی کھول لی۔ وہ بڑے گھروں، مہنگی گاڑیوں اور اونچی محفلوں کا حصہ بن گیا۔ دوسری طرف عمران صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیت میں ہل چلاتا، دوپہر کو پانی دیتا اور شام کو گاؤں کے بچوں کو مفت پڑھاتا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی مگر خواب تھے اور ان خوابوں پر یقین تھا۔ حصہ سوم، آزمائش کا لمحہ۔ ایک سال گاؤں میں شدید بارشیں ہوئیں۔ عمران کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ اس نے بیجوں کے لیے قرض لیا تھا جو اب ادا کرنا ممکن نہ رہا۔ قرض خواہوں نے دھمکیاں دینا شروع کیں اور گھر کا سامان غرق ہونے لگا۔ کسی نے مشورہ دیا، تمہارا دوست ریحان تو شہر میں بہت بڑا آدمی ہے، اس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ عمران کو یاد آیا کہ ریحان تو بچپن کا دوست تھا، کیا وہ انکار کرے گا؟ اس نے پرانے کپڑوں میں تھوڑے پیسے جمع کیے اور شہر کا رخ کیا۔ حصہ چہارم، حقیقت کا آئینہ۔ ریحان کا دفتر شہر کی ایک بلند و بالا عمارت میں تھا۔ عمران جب وہاں پہنچا تو دروازے پر موجود محافظ نے اسے روک لیا۔ کیا کام ہے؟ مجھے ریحان بھائی سے ملنا ہے، بچپن کے دوست ہیں۔ محافظ نے ہنستے ہوئے کہا، دوست؟ ان سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ بالآخر بڑی مشکل سے عمران کو اندر جانے دیا گیا۔ جب ریحان نے عمران کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت سے زیادہ جھجک تھی۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ عمران نے اپنی ساری داستان سنائی۔ میں مدد مانگنے نہیں، تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ کبھی ہم دونوں ایک ہی زمین پر کھیلتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑا قرض دے دو، میں واپس لوٹا دوں گا۔ ریحان نے تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، دیکھو عمران، یہ دنیا اب جذبات سے نہیں، کاروبار سے چلتی ہے۔ میں اب بہت مصروف ہوں، تم جیسے لوگ روز آتے ہیں، میں سب کی مدد نہیں کر سکتا۔ عمران کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر چاقو رکھ دیا ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور صرف اتنا بولا، شکریہ، اب مجھے کسی کا در نہیں کھٹکھٹانا۔ حصہ پنجم، نئی صبح۔ عمران گاؤں واپس آیا اور سب کچھ بیچ کر ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدا۔ وہیں پر ایک تجرباتی کھیت بنایا اور یوٹیوب سے نئی تکنیکیں سیکھیں، نامیاتی کھاد، کتاروں میں بیج اور پانی کی بچت والے طریقے۔ دوسرے کسان اس پر ہنستے تھے لیکن عمران نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک سال میں اس کی پیداوار دگنی ہو گئی۔ وہ اپنی مصنوعات شہر میں خود لے کر جاتا اور خالص سبزیاں بیچتا۔ پھر ایک دن ٹی وی چینل والے اس کے پاس آئے اور اس کی کہانی سن کر ایک ڈاکیومنٹری بنائی، خودداری کا بیج۔ عمران اب نہ صرف ایک کامیاب کسان تھا بلکہ دوسرے نوجوانوں کو تربیت بھی دیتا تھا۔ حصہ ششم، انجام کا دن۔ کچھ ماہ بعد گاؤں میں زراعت کی ایک بڑی کانفرنس رکھی گئی جہاں شہر سے مہمان بلائے گئے۔ ان میں ریحان بھی تھا۔ اسٹیج پر ایک مقرر آیا جسے سب نے کھڑے ہو کر خوش آمدید کہا۔ وہ تھا عمران۔ ریحان کا چہرہ فاق ہو گیا۔ یہ وہی عمران تھا جسے اس نے حقیر جانا تھا۔ کانفرنس کے بعد ریحان عمران کے پاس آیا
سر جھکایا اور کہا، دوست مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ عمران نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے خود کو پہچان لیا تھا، یہی کافی تھا۔ سبق: وقت اور حالات سب کچھ بدل سکتے ہیں، لیکن اصل انسان وہی ہوتا ہے جو تکبر میں دوسروں کو نہ بھولے، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی آپ کی مدد نہ کرے تو غم نہ کریں۔ شاید قدرت چاہتی ہو کہ آپ اپنی طاقت کو پہچانیں۔